بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر ہم سورۃ الغاشیہ پڑھنے لگے ہیں جو کہ مکی صورت ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس اس واقعے کی خبر آئی ہے جو کہ سب چیزوں کو ڈھانپ لے گی؟ یعنی اس سے مراد یہ ہے، قیامت یہاں سے مراد ہے کہ وہ ایسا واقعہ ہے جو ہر چیز کے اوپر طاری ہو جائے گا، تمام چیزوں پر وہ بھاری ہوگا۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے اس دن اترے ہوئے ہوں گے، یعنی بالکل وہ لٹکے ہوئے ہوں گے، اترے ہوئے ہوں گے، اور ان کے اوپر افسردگی چھائی ہوگی۔ عاملۃ ناصبہ، اور وہ مصیبت جھیلنے والے ہوں گے، ناصبہ، اور وہ تھک جانے والے ہوں گے۔ تصلی نار حامیہ، اور وہ داخل ہوں گے اس دن بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ تسقی من عین آنیہ، ان کو کھلتے ہوئے چشموں سے پانی پلایا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، اور ان کے لیے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی مگر ایک کانٹے دار جھاڑی ہوگی۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، نہ تو وہ موٹا کرے گی، ولا یغنی من جوع، اور نہ ہی وہ بھوک کو مٹائے گی۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سے چہرے اس دن ایسے ہوں گے جو کہ تر و تازہ ہوں گے۔ لسعیہا راضیہ، اور وہ اپنی کوشش کی وجہ سے خوش ہوں گے۔ یعنی جو مسلمان ہوں گے دنیا میں، جو انہوں نے محنت کی ہوگی اس کی وجہ سے وہ خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ کو راضی کیا ہوگا اس کی وجہ سے وہ خوش ہوں گے۔ فی جنت عالیہ، اور جنت میں ہوں گے جو کہ بلند ہے، اور اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بلند و بالا درجات میں ہوں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، اور وہ اس میں کوئی لغو بات، کوئی فضول بات نہیں سنیں گے۔ فیہا عین جاریہ، اور اس میں ان کے لیے چشمے ہوں گے جو کہ جاری ہوں گے۔ فیہا سرر مرفوعہ، اور اس میں ان کے لیے تخت ہوں گے اونچے اونچے۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور اب خورے ہوں گے موضوعہ جو کہ سامنے رکھے ہوں گے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور ان کے لیے گو تکیے ہوں گے جو کہ کتاروں میں لگے ہوں گے۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور ان کے لیے مخمل کے قالین بچھے ہوں گے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا وہ نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف، کیف خلقت، کہ اس کو کیسے پیدا کیا گیا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو مخاطب ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں چونکہ یہ اونٹوں کے اوپر دور دور دراز کے سفر کرتے ہیں، پہاڑوں کو دیکھتے ہیں اور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، زمین کو دیکھتے ہیں، تو کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ جو جانور ہے یا یہ آسمان زمین ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے پیدا کیے ہیں؟ تو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیوں شریک ٹھہراتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے جب اتنے بڑے بڑے آسمان بنائے ہیں، اتنی بڑی زمین بنائی ہے، اس طرح کا جانور بنایا ہے جس پہ تم سفر کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ شریک رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ افلا ينظرون الى الابل، کیا وہ اونٹوں کی طرف نہیں دیکھتے، کیف خلقت، کہ ان کو کیسے پیدا کیا گیا۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمانوں کی طرف نہیں دیکھتے، کیف رفعت، کہ ان کو کیسے بلند کیا گیا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ ان کو زمین میں کیسے گاڑا گیا۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ اس کو کس طرح بچھایا گیا۔ فَذَكِّرْ، چنانچہ آپ نصیحت کریں، انما انت مذکر، بشک آپ نصیحت کرنے والے ہیں۔ یعنی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ کا جو کام ہے وہ نصیحت کرنا ہے، آگے کوئی مانے نہ مانے یہ آپ پر ذمہ داری نہیں ہے، یعنی نتائج آپ کے ذمہ نہیں ہے، آپ کا کام ہے کہ خالی نصیحت کر دیں۔ لست علیہم بمسیطر، اور آپ ان پر کوئی مسلط کیے ہوئے نہیں ہیں، یعنی آپ ان سے زبردستی کوئی بات نہیں منوا سکتے۔ یعنی جو کافر لوگ ہیں اگر وہ آپ کی بات نہ مانیں تو اس میں آپ کا قصور نہیں ہے، بلکہ آپ کا کام ہے خالی ان کو نصیحت کر دینا، زبردستی ان کے ذریعے کوئی کام منوانا، زبردستی ان کے ذریعے اسلام کہلوانا، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے۔ الا من تولی وکفر، مگر وہ شخص جو دو گردانی اختیار کرے
وکفر اور انکار کرے فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ تو اللہ تعالیٰ اسے بڑا عذاب دے گا. إِنَّ إِلَيْنَا إِجَابَهُمْ اور پھر ہماری طرف ہی ان کا لوٹنا ہوگا، یعنی وہ ہماری طرف لوٹ کر آئیں گے تو پھر ہم انہیں سخت عذاب دیں گے. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ اور پھر ہماری ذمہ داری ہوگی ان کا حساب، یعنی پھر ہم ہی ان سے ان تمام باتوں کا حساب لیں گے.